بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اثاثے جو ہمارے زندگی بدل سکتے ہیں: صبر کی طاقت اور شکر کا جمال۔ جہان بصیرت یوٹیوب چینل پر ہمارے تمام معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اسے دور جدید، تیز رفتاری اور معلومات کا دور کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو یہ دور صرف اضطراب اور بے سکونی کا دور ہے۔ ہم نے ترقی کی مگر سکون کھو دیا۔ ہم دولت کما رہے ہیں مگر اندر سے خالی ہیں۔ جب بھی کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہم اس کے ہو کر بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں دو بڑے موڑ ہیں: آزمائش کا موڑ جہاں ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اور نعمت کا موڑ جہاں ہم بھٹک جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان دونوں حالتوں میں ایک مومن کی کامیابی کا راز، اس کی روحانی ترقی کا فارمولہ اللہ نے ہمیں دو بیش قیمت اثاثوں کی شکل میں عطا کیا ہے: صبر اور شکر۔ آج کا ہمارا پورا خطاب ان دو عظیم صفات کی اہمیت اور ان پر عمل کرنے کے طریقوں پر ہوگا۔ صبر، آزمائشوں اور مشقتوں کی ڈھال۔ صبر کا مطلب صرف چپ چاپ ساتھ لینا نہیں۔ صبر ایمان کی وہ مضبوطی ہے جو انسان کو ہنگامی حالت میں شریعت کی حد سے باہر جانے سے روکتی ہے۔ یہ دل کا وہ اطمینان ہے جو کہتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں اور ہر ایک پر ہمیں بے حساب اجر ملتا ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ نماز کی پابندی، رمضان کے روزے یا سردی میں وضو کرنا، یہ سب نفس پر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ استقامت بھی صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ، یعنی گناہ سے صبر، یہ آج کے دور کا سب سے مشکل صبر ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، دنیا بھر کی حرام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ نظر کی حفاظت کرنا، زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچانا، یہ دراصل اللہ کی خاطر اپنے نفس کو روکنا ہے، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ صبر عند المصیبہ، مصیبت پر صبر۔ جب کوئی پیارا بچھڑ جائے، جب صحت خراب ہو جائے یا کوئی مالی نقصان ہو جائے تو اس وقت دل کو سنبھالنا ہی صبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صبر تو صدمہ کے وقت ہوتا ہے، یعنی اچانک تکلیف آنے پر جو پہلی گھڑی ہوتی ہے اس وقت شکوہ نہ کرنا ہی اصل صبر ہے۔ اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور انعام کے بارے میں ارشاد ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ہمیں صبر کی طاقت کو اپنی زندگی کا ڈھال بنانا چاہیے۔ شکر نعمتوں کا محافظ اور بڑھوتری کا ذریعہ۔ صبر ہمیں نقصان سے بچاتا ہے اور شکر فائدہ دیتا ہے۔ شکر کا مطلب محض زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا، اس کی دل سے قدر کرنا، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ ہم عموماً صرف پیسے اور مال کا شکر کرتے ہیں، مگر اصل نعمتیں اور ہیں: صحت کی نعمت، خاندان کی نعمت، ہمارے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت۔ یہ سب اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھ کی نعمت کو حلال دیکھنے میں استعمال کریں، اپنی صحت اور طاقت کو نیکی کے کام میں لگائیں، اور اپنے مال کو حلال طریقے سے خرچ کریں۔ یہی وہ عملی شکر ہے جو زندگی میں برکت لاتا ہے۔ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، علم، صحت
اور تعلقات میں برکت ہو تو شکر گزار بنیں۔ خلاصہ، عملی اقدام اور اختتام۔ میرے عزیزو، صبر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ صبر ہمیں تب سنبھالتا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور شکر ہمیں تب سنبھالتا ہے جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک کامیاب مومن ہمیشہ صبر اور شکر کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اب اس بات کو اپنی زندگی پر کیسے نافذ کریں؟ صبر کا عملی قدم۔ روزانہ کی بات چیت میں غصے اور غیبت کے موقع پر صرف چند سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور کہیں یہ بھی صبر کا مقام ہے۔ شکر کا عملی قدم۔ سونے سے پہلے دن بھر کی 5 نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا دل سے شکریہ ادا کریں۔ ہم نے اتنی قیمتی باتیں سنی۔ اس علم کا مقصد صرف سننا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنے بے حساب نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ تکلیف آئے تو صبر، خوشی آئے تو شکر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔